بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی سورہ رحمان، اس کا دل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ رحمان کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لی ہے۔ اس آیت کے کرشمات، اس آیت کے فوائد، اس آیت کے برکات، اس آیت کے معجزات اور اس آیت کے انوارات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جب آپ صد کے دل سے، جب آپ پورے دھیان سے، پوری توجہ سے اس صورت کا ورد کریں گے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے پاس ہم آئے ہیں، بہت پریشان حال ہے، تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، اور اپنی مصیبتیں جب وہ بیان کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں جب وہ بیان کرتے ہیں، رب کائنات کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے ایسی صورتحال کے اندر، اور آنکھیں اشک بہانا شروع ہو جاتی ہیں، آنسو بہانا شروع ہو جاتی ہیں بے ساختہ، جب انسان ان کی بیتیاں سنتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے اپنا حال دل سنایا۔ نام میں نہیں لیتا چونکہ یہ کسی کا راز ہے، تو راز ہی رہنا چاہیے، راز کو افشاں نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرح جو اپنے بیوی بچوں کو سامنے لا کر اور طرح طرح کی باتیں کر کے، ایموشنل باتیں کر کے، ایموشنل چیزیں پیش کر کے وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویوز بڑھ جائیں، یا ہمارے سبسکرائبر بڑھ جائیں، یا ہماری جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور وہ لائیو کالیں بھی پھر لوگوں کی سنواتے ہیں۔ میرے بھائی، جب لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک مسیحا سمجھ کے آپ کے پاس جا رہے ہیں، وہ ایک درد دل رکھنے والا انسان سمجھ کے آپ کے پاس جا رہے ہیں، وہ اپنے راز کی بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور آپ اس راز کی بات کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جی فلاں نے یہ فون کیا، فون جو آپ نے ریکارڈ کر دیا، یہ ہو گیا، جی فلاں نے یہ بات کی، لائیو میں اس سے باتیں۔ اللہ اکبر، کسی کے راز کو افشاں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ بھئی کل اللہ نہ کرے ان کی جگہ پہ پھر ہم ہوں تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو مجروح نہ کیا جائے۔ تو بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی حال دل جب سناتے ہیں، اپنی آپ بیتیاں سناتے ہیں، ایسے ایسے مشکل حالات، اللہ اکبر، 2 دن 3 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم کیا کریں، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، گھر کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے ہم بیچ کے تو ہم جو کچھ لے آئے، گھر کا سامان بیچ دیا ہے۔ حالانکہ ہمارے اوپر ایسے حالات تھے کہ لمبا دسترخوان لگتا تھا ہمارے گھر میں، مہمانوں کی ریل پیل ہوا کرتی تھی ہمارے گھر کے اندر، لیکن آج وہ ریل پیل ختم ہو چکی ہے، آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آج وہ حالات تنگ آ چکا ہوں میں ان حالات سے۔ معزز سامعین کرام، جب انسان پہ مشکل آتی ہے نا تو ایک ایک کر کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر، اور جب انسان پہ اچھا وقت آتا ہے، برا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب لوگ پھر جو ادھر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی کہ بھئی میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میں آپ کا فلاں ہوں، میں آپ کا فلاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو مطلبی ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں۔ خیر، آج آپ سے میں ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ تکلیف ختم ہو کے رہ جائے گی، اور وہ ٹینشن ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو کون سا وہ عمل ہے؟
یہ قرآن پاک کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی کون سی سورت ہے آپ نے تھمبنیل پہ اس کا دیکھ لیا ہے، آیت بھی آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد اب کتنا دینا ہے؟ حسب استطاعت اور حسب توفیق دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے معزز سامعین کرام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ 3 مرتبہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ تو جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، اللہ کے ذمے لگ جائے، تو پھر ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے آپ نے 3 مرتبہ ذوق سے، شوق سے، محبت سے، پیار سے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسے طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے گویا روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام قرآن پاک کی یہ آیت کون سی آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، سورہ رحمان کا دل فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 313 مرتبہ یہ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے 2 نام یا عزیز و یا رحمان، یہ 2 نام آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے، نماز والا درود پاک، وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام یہ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کیجیے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔